بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ شورا کی اس آیت کو آج کی اس محفل کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ ضامن الائمہ حضرت امام رضا علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. اور آپ کی فخر نامدار حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے. یکم ذیقعدہ ولادت حضرت فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر یعنی حضرت معصومہ کو، اور 11 ذیقعدہ ولادت باسعادت 8ویں لال ولایت حضرت علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام کی ولادت باسعادت کا سن مبارک ہمارے یہاں 2 تاریخیں، بلکہ تاریخ تو ایک ہی مشہور ہے، 11 ذیقعدہ. 2 سن جو ہے نا وہ بیان کی گئی. ایک سن جو ہے وہ 148 ہجری ہے، اور دوسرا سن 153 ہجری، یعنی 5 سال کا اس میں فرق ہے. لیکن زیادہ تر علماء نے اور مورخین نے جس سن کو اختیار کیا ہے وہ 48 ہجری کو زیادہ اختیار کیا، اور اس کے ذیل میں یہ جملہ ملتا ہے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت آپ کے دادا چھٹے لال ولایت حضرت صادق آل محمد علیہ السلام کی صل على محمد. شہادت کے چند دن بعد آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. اب اس چند دن کو اگر ہم شمار کریں تو چند دن سے مراد یہ کہ 1 مہینہ پورا نہیں ہے. اگر ہم 15 شوال امام کی شہادت مان لیں تاریخ کے حوالے سے 15 شوال، تو تب بھی 11 ذیقعدہ تک پورا مہینہ نہیں ہوتا. اور بعض ممالک میں جہاں 25 شوال کو شہادت منائی جاتی ہے امام صادق علیہ السلام کی، اس کے حوالے سے بھی 11 ذیقعدہ کے درمیان میں پورا مہینہ نہیں ہوتا، بلکہ چند دن ہی ہوتے ہیں، یعنی 15-16 دن کا عرصہ جو ہے وہ گزرتا ہے.
جس وقت امام کی شہادت کا وقت قریب آیا، یعنی میں 6ویں امام کی شہادت کا وقت جب قریب آیا، تو آپ نے جو وصیتیں کی تھی، یعنی اپنے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جو وصیتیں کی، اس میں آپ نے ایک خواہش کا اظہار کیا، اور یوں سمجھ لیجیے کہ ایسے موقع پر کہ جب ایک انسان دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، اس کی تمنا، اس کی خواہش جو اس کے دل میں ہو، وہ اگر پوری نہ ہو رہی ہے تو اس کا اظہار کرتا ہے۔ وہاں پر آپ نے یہ اظہار کیا کہ اے میرے فرزند، اللہ تمہیں ایک فرزند عطا کرے گا، یعنی 8ویں امام کی طرف اشارہ، کہ جو اپنے زمانے میں عالم آل محمد ہو، عالم آل محمد، جیسے میرے 6ویں امام کو صادق آل محمد کہا گیا، اسی طریقے سے میرے 8ویں امام کو عالم آل محمد۔ اور جب یہ آپ نے بتایا کہ وہ عالم آل محمد ہوگا، اس کے بعد آپ نے یہ تمنا کی کہ کاش میں تمہارے اس فرزند کی زیارت کر سکتا، یعنی اس اسباب ظاہری کی دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ کاش میں اس اسباب ظاہری اس دنیا میں تمہارے اس فرزند کی زیارت کر سکتا۔ اب یہ یہاں سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے ہمارا ایمان ہے اس حدیث مبارکہ پر کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اس حوالے سے تو ہمیں بظاہر کوئی فرق دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہر دور میں ہر امام کے اس دور کے مطابق جو فضائل و کرامات ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے امام یہ اظہار کر رہے ہیں، یہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش مجھے یہ موقع ملتا کہ میں تمہارے اس فرزند کے جس کو عالم آل محمد کہا جائے گا اس کی زیارت کرتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ مدینہ منورہ میں میرے 7ویں امام کے گھر آپ کی تشریف آوری 11 ذی‌القعدہ کو ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کے 2 نام ہمارے سامنے تاریخ نے بیان کیے ہیں، ایک نام تکتم کے نام سے ہے اور ایک نام جو ہے نجیبہ خاتون کے نام سے۔ یہ 2 نام ہمارے سامنے آتے ہیں، اور آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے سے کہ آپ کی والدہ یہ ہاشمی فیملی سے نہیں ہے، ہاشمی خاندان سے، بلکہ یہ وہ کنیز ہیں کہ جسے 7ویں امام کی والدہ نے خرید کروایا، اور بعضی روایتوں میں یہ کہ خود امام شیشم نے خرید کروایا تھا۔ اس کا پورا واقعہ ہمیں تاریخ کی کتابوں میں مل جاتا ہے کہ کس طریقے سے بھیجا گیا خریداری کے لیے، وہاں پر جو کنیزیں دکھائی گئیں ان میں یہ کنیز موجود نہیں تھی۔ بردہ فروش کہتا ہے کہ نہیں یہ وہ علیل ہے، میں اس کنیز کو نہیں بیچنا چاہتا۔ پھر امام اس پہ اصرار کرتے ہیں، اپنے جس صحابی کو آپ نے بھیجا خریداری کے لیے اور ایک مخصوص رقم دے کر کے بھیجا، کہ امام کو یہ بھی معلوم تھا علم امامت سے کہ وہ بیچنے والا بردہ فروش جو ہے وہ کتنی رقم مقرر کرے گا۔ تو جب اس نے ایک رقم مقرر کی اور جب وہ تھیلی کھولی گئی تو اس میں اتنی ہی رقم تھی جتنی بردہ فروش نے چاہیے تھی، اور اس طریقے سے یہ خاتون جو ہیں باوجود حلالت کے یہ کنیزی کے طور پر آئیں میرے 7ویں امام کی والدہ کے ہاں۔ آپ نے جب ان کے فضائل و کرامات دیکھے تو آپ نے انہیں اپنے فرزند کو ہبہ کر دیا، انہوں نے آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد ان سے عقد کیا اور میرے 8ویں امام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سب بات پڑھیں۔ یہاں ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں اگر ہم اس حوالے سے ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کے حوالے سے اور ان کی جو والدائیں ہیں ان کے حوالے سے اگر ہم گفتگو کریں تو ہمیں یہ بات واضح طور پہ ملے گی کہ محدود چند، اول تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ائمہ کی تعداد کتنی، 4۔ ان کے تو مشہور تو 4 ہیں، لیکن جب وہ شمار کرتے ہیں تو پتہ نہیں بے شمار ہو جاتے ہیں۔
تو ہمارے یہاں 12 اور ان 12 میں کتنے ہمارے ائمہ ایسے ہیں کہ جن کی والدہ ہاشمی ہے، معذور چل، باقی سب کی والدہ جو ہیں جنہیں ائمہ کہتے ہیں ام الولد بھی ایک لفظ استعمال کی گئی، اصطلاح کی گئی ہے ام الولد کے حوالے سے، یعنی سب جو ہیں کنیزیں ہیں، اور آپ کے حرم میں داخل ہوئی، آپ کو آزاد کیا گیا اور اختیار کیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں؟ وہ یہ اس عمل سے ائمہ علیہ السلام نے ہماری ایک رہنمائی فرمائی کہ دیکھو ہمارے یہاں آزاد و غلام میں امتیاز نہیں ہے، امتیاز نہیں ہے، واقعات میں آئے گا، بلکہ یہاں اس بات کو یہاں روک کر کے امام کی زندگی کا ایک واقعہ آپ تک بیان کر دوں کہ امام جس وقت دسترخوان بچھایا کرتے تھے، امام رضا علیہ السلام آپ کے دسترخوان پر آپ کا یعنی خود آپ اور آپ کے سارے غلام وہاں پر موجود ہوا کرتے تھے، یعنی کوئی دسترخوان امام کا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جہاں پر آپ کھانا تناول فرمائیں اور وہاں آپ کے ملازمین تشریف فرما نہ ہو، وہاں نہ بیٹھے ہوئے ہوں۔ اب یہ امام جانتے ہیں کہ ان کے ملازمین کی، ان کے غلاموں کی، ان کے جو گھر کے افراد ان کی کیا قدر و منزلت ہے امام کی نگاہوں میں۔ تو ایک بدری مرد نے اعتراض بھی کیا کہ میں عجیب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دسترخوان پہ آپ کے غلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ ان کے ذہن کے اندر وہ شاہانہ جو طرز عمل تھا کہ جناب بادشاہوں کا طرز عمل یہ ہے کہ ان کا کھانے کا مقام اور ہوتا ہے، غلاموں کے کھانے کا مقام اور ہوتا ہے، ان کے کھانے اور طرح کے ہوتے ہیں، غلاموں کے کھانے اور طرح کے ہوتے ہیں، غرض جو بھی آپ اس میں اضافہ کرتے چلے جائیں، یعنی بہت سے امتیازات موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ امام کی عجیب زندگی کا دستور ہے کہ آپ کا دسترخوان بچتا ہے تو آپ کے غلام موجود ہوتے ہیں، آپ کھانا تناول فرماتے ہیں، ان کا یہ عجیب دستور ہے کہ آپ بھی بیٹھے آپ کے غلام بھی بیٹھے۔ تو امام نے کہا کیوں بھائی اس میں کیا اعتراض ہے؟ اس میں اعتراض کیا ہے کہ میرے غلام میرے ساتھ بیٹھے؟ دیکھو یاد رکھو یہ بھی آدم کو اور حوا کی اولاد ہیں، ہم بھی آدم اور حوا کی اولاد، امتیاز یہ موجود ہے، یہ تاریخ کے اندر بھی واقعات ملتی ہے۔ یاد رکھو کہ فضیلت یہ نہیں ہے جیسے تم سمجھ رہے ہو، ہماری نظر میں کسی شخص کی فضیلت جو ہے، کسی شخص کا جو تکریم ہے، امتیاز جو ہے وہ اس کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ ہم تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون آقا ہے اور کون غلام ہے۔ تو آپ نے اس امتیاز کو ختم کر کے بتا دیا کہ ہم اس امتیاز کے خلاف ہیں کہ کون آقا اور کون غلام، یعنی آپ کے دسترخوان پر جب تک غلام نہیں بیٹھتے، اب کھانا تناول میں نہیں فرماتے، تو اب سوال یہ ہے کہ آج چونکہ یوم ولادت منایا جا رہا ہے، میں نے ایک واقعہ اب تک پہنچا دیا، اس سے ایک سبق تو ہم بھی حاصل کریں کہ جب جس امام کا ہم ذکر منا رہے ہیں ان کے رہن سہن کا، کھانے پینے کا طریقہ یہ ہے، تو ہم ان کے پیروکار ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے اندر یہ امتیاز ہے یا نہیں؟ ہمارے اندر اس چیز کو نظر انداز کیا جاتا ہے یا نہیں؟ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں بہت زیادہ امتیاز ہے اس چیز کا کہ کہاں ہم کہاں ہمارا غلام، لیکن نہیں، امام فرماتے کہ نہیں۔ تو اس مقام پر آپ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک جو سب سے اہم ترین جز ہے وہ ہے تقوی اور پرہیزگاری، اس لیے کہ قرآن مجید میں آیت موجود ہے ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا وان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہمارے نزدیک سب سے بہترین عزت دار وہ ہے، صاحب کشف و کرامت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ وہاں پر نسلی امتیاز نہیں بیان کیا گیا، علاقائی امتیاز نہیں بیان کیا گیا، حسب و نسب کو بیان نہیں کیا گیا۔ تو امام علیہ السلام نے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہم اسی بات کو اگر لے کے چلیں تو پھر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہے گی کہ ہم یہ موضوعات چھیڑیں کہ نجیب الطرفینی کیا ہوتی ہے اور غیر نجیب الطرفینی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تمہارا امام اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آغوش میں پرورش پا رہے ہیں، اور میں نے کل بھی 65 کی بھی ایک میلاد میں یہ اس واقعے کو ذکر کیا کہ جس کے راوی جو ہیں، جس کو بیان کرنے والے محدث شیخ عباس قمی، جن کے مفاتیح الجنان دعاؤں کی کتاب تقریباً ہر گھر میں موجود ہے، منتہی الاعمال کتاب کا حوالہ ہے،
جس کا اردو ترجمہ احسن المقال کے نام سے شیخ مولانا صفدر حسین نشوی صاحب نے ترجمہ کیا، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ کی والدہ گرامی اپنے شوہر نامدار یعنی ساتویں امام سے آپ کی طفلیت کے زمانے میں، دودھ پلائی کے زمانے میں، اپنے شوہر نامدار سے کہتی ہیں کہ ایک دودھ پلانے والی دائی کا انتظام کر دیجیے۔ لیکن سیرت و کمالات امام رضا علیہ السلام کو سمجھ لینے کے لیے ذرا آپ کی والدہ گرامی کی سیرت کو سمجھ لیں، جو کہ کنیز تھی، اس گھر میں آئی، پرورش پائی اور حرم امام میں داخل ہوئی اور ایک امام کی والدہ قرار پائی کہ کسی دودھ پلانے والی دائی کا اہتمام کر دیجیے۔ امام نے فرمایا کیوں؟ کیا تمہارا دودھ بچے کے لیے ناکافی ہے؟ ان کا نہیں مولا فرزند رسول، نہیں ایسا نہیں ہے، الحمدللہ میرا دودھ ناکافی نہیں ہے۔ تو پھر کیوں یہ سوال ہو رہا ہے کہ ایک اور دائی کا بندوبست کیا جائے؟ اس لیے کہ آپ کے فرزند دودھ سے زیادہ شغف رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے میں واجبات تو انجام دیتی ہوں، لیکن جس کی وجہ سے جو مستحبات اور نوافل ہیں اس کی انجام دہی سے میں محروم رہ جاتی ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کی والدہ گرامی فرما رہے ہیں جن کی وجہ سے میں نوافل سے محروم رہ جاتی ہوں۔ اگر آپ کسی دودھ پلانے والی کا بندوبست کر دیں گے، انتظام کر دیں گے، تو میں نوافل کو انجام دوں گی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے وہ کنیز جو اس حرم میں داخل ہوئی، ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے، ان کا مقام و مرتبہ یہ حرم امام میں داخل ہونے سے پہلے ان کے کمالات اور عبادات یہ ہیں کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ واجبات تو میں انجام دیتی ہوں لیکن نوافل میں انجام نہیں دے پاتی۔ جن کی والدہ نوافل اور مستحبات اور سنتوں کی انجام دہی کے لیے اتنی تگ و دو کرتی ہوں اور اتنا جو ہے ذہن رکھتی ہوں اور اس طرف اتنی مائل ہوں، تو جو فرزند ان کی آغوش میں پرورش پا رہا ہے، جس نے بعد میں امامت کے منصب پر فائز ہونا ہے اپنے والد کے بعد، تو آپ دیکھیے کہ جس آغوش میں وہ امام پرورش پا رہے ہیں اس آغوش کا یہ حال ہے تو امام کی کیا حالت ہوگی؟ جب والدہ گرامی کا یہ مقام ہے کہ میں نوافل کو ادا کرنا چاہتا ہوں، کیوں باہر سے آئی اور اس کے باوجود یہ آپ کا یہ امتیاز رہا۔ بہرحال امام نے پرورش پائی، اور چونکہ جیسے کہ میرے 6ویں امام نے فرمایا عالم آل محمد، عالم آل محمد، اور یہ عالم آل محمد ہونے کا مطلب کیا امام عالم آل محمد ہونے کے حوالے سے کون سے علوم ایسے رکھتے ہیں؟ کیا ظاہری علوم کی بات ہو رہی ہے، باطنی علوم کی بات ہو رہی ہے، فقہی علوم کی بات ہو رہی ہے، کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ بس ایک جملہ کا عالم آل محمد۔ مطلب کیا ہے عالم آل محمد کہنے کا؟ کہ جتنا علوم ہم ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے، جیسے کہ ان کو قائم آل محمد کہا جاتا ہے یا صادق آل محمد کہا جاتا ہے، اسی طرح ہم تمام اہل بیت کے اگر علوم کا خلاصہ دیکھنا ہے تو 8ویں امام میں دیکھ لو، یہ سارے ائمہ کے عالم ہیں۔ اور اس کی ایک دلیل، ایک مثال ہے، ایک واقعہ ہے، اس کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں۔ امام کا سفر جب مدینے سے خراسان کی طرف ہوا تو خراسان جب یہ عجم میں داخل ہوئے، یعنی اس علاقے میں داخل ہوئے، تو وہاں ایک علاقہ ہے مرو۔ اصل میں لکھنے میں وہ میم رے اور واو آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تلفظ میں لوگ اس کو مرو پڑھ لیتے ہو، لیکن نہیں، وہ چونکہ فارسی کا لفظ مرو جگہ کا نام، جب اس علاقے سے گزر رہے تھے، یہ وہاں کا ایک واقعہ ہے۔ ایک شخص نے اس واقعے کو بیان کرنے سے پہلے ایک شخص نے دیکھا کہ امام جو ہیں وہ کھجور تناول فرما رہے ہیں، تو اس نے پوچھا کہ حضرت رسول آپ کو کھجور بہت زیادہ پسند ہے؟ آپ نے کہا کیوں بھائی، کیوں پسند نہ کروں؟ اس لیے کہ میرے جد کو بہت پسند ہے، میرے جد کو بہت پسند ہے، ہم ائمہ کو بہت پسند ہے، اور یاد رکھو جو ہمارے پیروکار ہوں گے انہیں بھی بہت پسند ہے، یعنی حضرت شیعہ کی طرف اشارہ کیا، شیعوں کی طرف اشارہ کیا۔ ساتھ ایک جملہ کہا کہ یاد رکھو ہمیں کھجور پسند ہے، شراب نہیں، ہمیں کھجور پسند ہے، خرما پسند ہے، شراب نہیں۔ یاد رکھو شراب ام الخبائث ہے،
جو ہمارا چاہنے والا ہوگا وہ ہمیشہ اسے پسند کرے گا جسے ہم پسند کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا دشمن ہوگا وہ اسے پسند نہیں کرے گا جسے ہم پسند نہیں کرتے، وہ اسے پسند کرے گا جسے ہم پسند نہیں کرتے. یعنی ہمارا چاہنے والا خرمے کو پسند کرے گا اور ہمارا دشمن جو ہے وہ شراب کو پسند کرے گا. اب جس وقت امام مرگ کی طرف آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے، راستے میں امام کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مقام ہے، غالباً یہی جیسے مرو کا مقام ہے، وہی علاقہ ہے، وہی وہاں پر ایک مسجد ہے، اور اللہ کے رسول جو ہے مسجد کی محراب میں تشریف فرما ہے، اور آپ کے سامنے ایک خوان رکھا ہوا ہے جس میں کھجورے ہیں، خرمے ہیں. یہ شخص کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے اللہ کے رسول کو ایسے، تو میں وہاں اس مسجد میں موجود ہوں. اب یہ خواب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے قریب گیا اور میں نے ہاتھ پھیلا دیا. اللہ کے رسول کچھ عنایت کیجیے. اللہ کے رسول نے اس خوان میں سے ایک مشت کھجور مجھے دی. جب میں نے ان کو شمار کیا تو وہ 18 دانے تھے. نیند سے بیدار ہو گیا. نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے ذہن میں اس خواب کی تعبیر کو تلاش کر رہا ہے کہ یہ خواب کیا ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے. پہلے اس کا ایک دم ذہن گیا کہ کہیں اس سے یہ اشارہ تو نہیں ہے کہ میری زندگی میں 18 دن رہ گئے ہیں، یعنی میں 18 دن کے بعد مر جاؤں گا، بس یہ 18 دن ہی مجھے کھانا جو ہے میسر آئے گا. دیکھیے جو معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے ہوتے ہیں ان کی نظر ہمیشہ عاقبت پر ہوتی ہے، ان کی نظر ہمیشہ اس دنیا سے رخصت ہونے پر ہوتی ہے. وہ ہمیشہ موت کو اپنے سامنے پاتے ہیں اور موت کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں. پہلا اس کے ذہن میں جو خیال آیا وہ یہی آئے گا کہ میری زندگی کے 18 دن باقی تو نہیں رہ گئے. لیکن اگر ہم اپنے اوپر غور کریں اور اس قسم کا خواب اگر ہمیں نظر آیا ہوا ہو تو صبح اٹھ کر کے ہمارے ذہن میں پہلا خیال آئے گا رسول نے 18 دانے خرمے کے ہمیں دیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 کروڑ نہ صحیح تو 18 لاکھ تو ضرور ملیں گے. سرکار پڑھیں محمد و آل محمد. اپنے مزاج کی بات ہے. بہرحال اس کے ذہن میں جو بھی باتیں بنی خیال سوچتا رہا کہ نہ معلوم اس کی کیا تعبیر ہوگی. کچھ ہی ایسا گزرا کہ جب امام کا گزر اسی علاقے سے ہوا، مرو سے، جب سے سنا کہ فرزند رسول تشریف لائے، فوراً یہ زیارت کے لیے اس جگہ پہ پہنچا مسجد میں. کہا کہ میں یہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ آپ اسی مقام پر تشریف فرما ہیں جہاں رسول تشریف فرماتے ہیں، اور اسی طرح خوان آپ کے سامنے رکھا ہے جیسے رسول کے سامنے رکھا تھا. میرے ذہن نے ایک مرتبہ یہ بات کہی، مجھے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے خواب کی تعبیر یہ ہے. تو میں آگے بڑھا اور فرزند رسول کے سامنے ہاتھ پہ لایا اور میں نے کہا کہ فرزند رسول کچھ عطا کیجئے. انہوں نے بھی ایک مشت خرما بھری اور میرے ہاتھ میں رکھ دی. میں نے جب ان کو گنا تو اتنے ہی عدد تھے جتنے رسول نے دیے تھے، یعنی وہی 18 دانے جو رسول نے دیے تھے وہی 18 دانے. میں نے ان کو شمار کیا 18 دانے. امام کی طرف بڑھا، اسی ہاتھ کو بڑھایا، مولا کچھ اور عنایت فرمائیے. تو امام نے میری طرف دیکھ کے جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہمارے جد نے اس سے زیادہ دیے ہوتے تو ہم بھی دے دیتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی اس سے زیادہ جو ہے انہوں نے اگر دیے ہوتے تو ہم بھی دیتے. یعنی ہمارے جد نے تمہیں اتنے ہی دیے تھے تو لہٰذا ہم بھی تمہیں 18 دانے ہی دیں گے. بڑی عجیب مماثلت ہے، بڑی عجیب بات ہے. جب 18 دانے کی بات ہے کہ ہم بھی تمہیں اتنے دیں گے. اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہاں پر جملہ جو میں نے کہا نا عالم آل محمد آ رہے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون کون سے ایسے علوم ہیں جو امام رضا سے پوشیدہ ہیں. تو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم ظاہر کو دیکھتے ہو، خواب تم نے دیکھا ہے، خواب تم نے دیکھا. ہمارا علم یہ ہے کہ جو تم خواب میں دیکھتے ہو وہ بھی ہمیں معلوم ہے. تو جنہیں خواب کی باتیں معلوم ہو تو انہیں ظاہر کی باتیں نہ معلوم ہوگی، ہو نہیں سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل اور ہاتھوں کی مماثلت کا کیا کہنا. یہاں ہمیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. تو معلوم یہ ہو کہ وہ دست رسول تھا
کہ جس سے 18 خرمے دیے جا رہے ہیں، اور یہ دستے امام معلوم یہ ہوا کہ یہ ہاتھوں کی مماثلت کیا ہے کہ ادھر بھی 18 خرمے آئے، ادھر بھی 18 خرمے، کیوں نہ ہو یہ مماثلت؟ اس لیے کہ ائمہ کا ہاتھ جو ہے وہ ید اللہ ہوا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ میرے امام کا مقام۔ اچھا، ایک علمیت کے حوالے سے ایک بہت چھوٹی سی بات، بادشاہ وقت نے یعنی مامون رشید امام سے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، یعنی علی جو ہے جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں، یہ فرمان رسول ہے آپ کہتے ہیں، کیسے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ میں کہا سنو، کیا تم نے ہمارے جد کی یہ حدیث نہیں سنی کہ اے علی تم سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر مومن، اور تم سے کوئی نفرت نہیں کرے گا مگر منافق؟ کہا بالکل، یہ حدیث تو ہم نے سنی ہے۔ تو امام نے مسکرا کے فرمایا تو اب بھی نہیں سمجھے، تقسیم تو ہو گئی، یعنی جنت جو ہے، جنت اور دوزخ تقسیم تو ہو گئی۔ امام نے اتنا جملہ کہا اور چلنے لگے، تو راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے امام سے ایک جملہ کہا کہ مولا آپ نے تو بہت ہی سادے انداز میں اس کے سوال کا جواب دے دیا، اتنا پیارا اور سادہ انداز، اتنے اس میں آپ نے جواب دے دیا۔ تو امام نے، راوی کہتا ہے کہ امام نے میری طرف دیکھا، کہا کہ سنو یہ جواب اس کے لیے تھا، یہ جواب اس کے لیے تھا۔ حقیقت حال تو یہ ہے کہ ہمارے دادا علی پورے صراط پر موجود ہوں گے، جب لوگ گزر رہے ہوں گے تو جنت سے کہیں گے یہ ہمارا ہے اسے تو لے لے، جہنم سے کہیں گے یہ تیرا ہے اسے تو لے لے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ ہے مقام امام رضا علیہ السلام۔ مناظرے کی طرف آپ دیکھ لیجیے، بہت وسیع میدان ہے اس میں گفتگو کرنے کے لیے کہ امام نے کیسے ولی عہدی تسلیم کی، کب آپ خراسان پہنچے، آپ کے ارقبات، مصائب تو کا دن تو نہیں ہے، لیکن جملہ کہوں کہ بظاہر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے بڑی شاہانہ زندگی گزاری ہے۔ اپنے اس حالات میں تو جو بھی زندگی گزاری، لیکن آج جو ان کا روزہ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ کتنی شاہانہ زندگی ہوگی، جہاں آپ کو دروازوں پہ لکھا ملے السلطان ابو الحسن علی ابن موسیٰ اور رضا، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی بادشاہ وقت کے دربار میں آ گئے ہیں کہ جہاں پہ دربان کھڑے ہیں۔ لیکن اتنی شاہانہ زندگی جسے ہم سمجھ رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اکثر اپنی دعاؤں میں اللہ سے یہ التجا کی ہے کہ پروردگار عالم اس زندگی سے مجھے موت بہتر ہے۔ یکم رمضان 201 ہجری امام کی ولی عہدی کا اعلان ہوا، یکم رمضان 201 ہجری ولی عہدی کا اعلان۔ امام نے ولی عہدی کیسے قبول کی؟ پورا واقعہ ہے، یعنی اس وقت تک آپ نے ولی عہدی قبول نہیں کی جب تک کہ مامون الرشید ملعون نے آپ کو قتل کی دھمکی نہیں دی۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے جب تک کہ اتمام حجت آپ پر تمام نہیں ہو گیا۔ جب آپ بار بار انکار کرتے تھے تو اس ملعون نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا، وہ کہتا ہے کہ آپ ولی عہدی اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ آپ خود کو بڑا متقی اور پرہیزگار بتانا چاہتے ہیں، یعنی اس نہیں معلوم کہ ہمارے ائمہ جو ہیں متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، یا ان کے سامنے جو زندگی گزار رہے تھے امام کرے، آپ اور متقی پرہیزگار اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ولی عہدی قبول نہیں کر رہے۔ اور اگر آپ قبول کر لیں تو اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جب تک دنیا ابو الحسن کے قریب نہیں آئی تو متقی پرہیزگار بنے رہے، اور جیسے ہی دنیا نے ابو الحسن کی طرف رخ کیا تو آپ نے جو ہے وہ ولی عہدی قبول کر لی۔ اس سے زیادہ کیا انگلش کا کیا لفظ ہے، وہ ذہنی ٹارچر، یعنی ذہنی طور پر اس سے زیادہ اور کیا ہوگا جو اذیت دی جائے میرے مولا کو۔ اس وقت آپ نے یہ ولی عہدی قبول کی
اور قبول کرنے کے بعد سورہ یوسف کی ایک آیت کی تلاوت کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت یوسف نے اپنے اس دور میں اس بادشاہ سے جو عزیز مصر تھا اس سے کہا، اے عزیز مصر تو مجھے خزانوں پر اختیار دے دے تو مجھے دیکھے گا کہ میں علیم بھی ہوں اور امانت دار بھی ہوں. یعنی اس مقام پر فلاح و بہبود بشریت کے لیے حضرت یوسف نے اس وقت وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھالا، اور یہ کہہ کے سنبھالا کہ میں امین بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. یہ جانتے ہوئے امام نے اس آیت کو دلیل بنایا، کہا کہ اگر یوسف نے اس مقام پر عزیز مصر سے وہ اختیار قبول نہ کیا ہوتا ہمارے لیے دلیل نہ بنتا، ہم بھی کبھی اس وزارت کو، ہم بھی کبھی اس ولی عہدی کو قبول نہ کرتے. پورا چیپٹر ہے، پورا موضوع ہے، یہ مضمون ہے یہ پورا. بہرحال آپ کے نام کے سکے ڈالنے شروع ہو گئے. ہمارے ہاں ایک رسم ہے، شاید اور جگہ کہیں نہ ہو لیکن برے صغیر میں یہ زیادہ ہے. وہ رسم کیا ہے کہ جب بھی ہم کہیں سفر پہ جاتے ہیں تو ہمارے بازوؤں پر ایک سکہ باندھ دیا جاتا ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے امام ضامن. یعنی امام ضامن خود تو امام ضامن ہے، امام رضا ہی ہے، لیکن امام ضامن کا روپیہ، امام ضامن کا سکہ نسبت ہو جاتی ہے اس کی طرف. میں نے خود ایک متدین عالم دین سے اس کی وجہ سنی، اسی ولی عہدی کے حوالے سے. بس اسی پہ آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. ایک دو جملے میں جناب معصوم ان کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ کہا کہ یہ ولی عہدی ہوئی ہے امام کی تو آپ کے نام کے سکے کریں. اس وقت یہ طریقہ تھا. دیکھیے آج ہم الحمدللہ بہت اچھے ماحول میں یہاں پر امام کا جشن منا رہے ہیں، امام کی اس خوشی میں شامل ہیں ہم. اس دور میں اتنی آسانی سے امام کا جشن نہیں منایا جا سکتا، نہ مصائب کوئی منعقد ہو سکتی تھی، مصائب کی محفل مجلس، اور نہ ہی کوئی فضائل. یعنی لوگ اپنے آپ کو چھپا کر کے گزرتے تھے، کیونکہ بنو امیہ کا دور ختم ہوا تھا اور بنو عباس آگے تھے. انہوں نے بھی اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ان کے حقوق دلانے کے نام پر اقتدار کو حاصل کیا، لیکن کام وہی کرنا شروع کر دیے جو ان سے پہلی حکومتوں نے کیے تھے. اس وقت اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی چیز نکل آتی کہ جس سے یہ پتہ چل جائے یہ شیعہ ہے، علی کا چاہنے والا ہے، اسے گرفتار کر لیا جاتا، قتل کر دیا جاتا. ہمارے یہاں یہ روایات ملتی ہے کہ اگر آپ اپنے سفر کو بے خطر بنانا چاہتے ہیں، معصومین علیہ السلام کے اسماء میں سے کسی ایک کے نام کو اپنے ساتھ حرز جا بنا کے رکھ لیجئے، ایک تعویذ کے طور پر اپنے ساتھ نام کو رکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کا سفر بے خطر ہو جائے گا. لیکن نام رکھے کون؟ جو نام رکھتا ہے پکڑا جاتا ہے. جس وقت امام کے نام کے سکے ڈھلے، ایک طرف اس ملعون کا نام تھا اور دوسری طرف میرے امام کا نام تھا. اب جو شیعہ یعنی علی ابن ابی طالب تھے ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، اب ہم کلم کھلا علی اعلان اپنے امام کے نام کو اپنے ساتھ رکھیں گے، اب ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. اور اس بعد امام رضا علیہ السلام کا وہ نام والا سکہ جو ہے اپنے ساتھ وہ بازو پہ رکھتے ہیں، اپنے ساتھ وہ جیب میں رکھتے ہیں، یعنی اپنے ساتھ باندھتے. اگر بھی تلاشی میں نکل بھی آتا تو دیکھنے والا کیا دیکھ کے کہے گا کہ یہ کیا ہے؟ ابھی سکہ ہے. کون سا سکہ؟ ابھی اپنے اس وقت کا اس دور کا سکہ ہے جس میں ایک طرف حاکم کا نام ہے ایک طرف امام کا نام ہے. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. اس انداز میں امام نے زندگی گزاری. امام کا نماز کے لیے جانا یہ ایک اپنی جگہ پورا واقعہ ہے. امام کا نیشا پور سے گزرنا، نیشا پور میں آج بھی وہ معجزہ موجود ہے کہ جہاں پر آج بھی وہ چشمہ آب موجود ہے جسے چشمہ حضرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کہ وہاں پر پانی کی تنگی تھی، آپ وضو کے لیے تشریف فرما تھے، پانی نہیں ملا، آپ نے جس طرف سے ٹیک لگائی تھی اسی کے نیچے سے وہ چشمہ جاری اور ساری ہوا اور آج بھی موجود ہے. وہاں کے قدم کے نشان بھی. نیشا پور ہماری تاریخ میں بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے یہ شہر، اس لیے کہ یہاں سے بڑے بڑے جید علماء کرام جو ہے ہمارے تشیع میں پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے علمی کارنامے انجام دیے. لیکن یہ تو ایک امام معصوم ہے، ان کے جتنے بھی فضائل اور کمالات پڑھتے رہیں، جتنے ان کے معجزات پڑھتے رہیں. ایک شخص ہے ریان نام ہے، وہ امام کی زیارت کے لیے آ رہا ہے، غریب ہے، بچی کے رشتے کا مسئلہ ہے، کچھ پیسے چاہیے. حج سے جب فارغ ہوا امام سے ملاقات کی
لیکن امام کے جمال امامت اتنا محب ہوا اور ان کی زیارت اتنا محب ہوا کہ آپ کو دیکھ کر کے وہ اپنے گریے پر ضبط نہ کر سکا اور آپ سے ملاقات کی اور ملاقات کر کے جانے لگا. امام نے اسے آواز دے کے روک لیا, بلایا, کہ تم نے زیارت تو کر لی لیکن جس مقصد کے لیے تم آئے تھے وہ تم بھول گئے. اب اسے یاد آیا کہ میں آیا کیوں تھا, تو امام نے اسے کچھ رقم دی, رقم دینے کے بعد جاؤ اور جا کر کے اپنی بچی کا رشتہ کرو. یعنی امام یہ بتانا چاہتے ہیں اگر تم اپنے سوال سے غافل ہو جاؤ تو ہو جاؤ, ہم سوال کو عطا کرنے سے کبھی غافل نہیں ہو. اس طریقے سے امام نے, تو یہ تو معصوم ہے, اور بھی اس طرح کے بہت سے معجزات پڑھے جا سکتے ہیں, یہ تو معصوم ہے. لیکن اگر معصوم امام کسی ہستی کے بارے میں یہ کہے اور وہ ہستی وہ ہو کہ جو وہ معصومہ نہ ہو, جیسے ہمارے 14 معصومین ہیں, اور وہ ہستی ہیں حضرت فاطمہ بنت موسیٰ جعفر موسیٰ کاظم, یعنی حضرت معصوم ہے کہ یہ امام معصوم امام ہاشم علیہ السلام اپنی ان بہن کو اس طریقے سے یاد فرماتے ہیں کہ اے میری بہن معصومہ, یہ معصومہ کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, تاریخ میں ہے یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ, اے فاطمہ جنت میں میری شفاعت کرنا. ہم کس کی شفاعت سے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ امام کی, معصوم امام کی شفاعت سے. اور وہ معصوم امام اپنی بہن کے بارے میں فرما رہے ہیں میری بہن جنت میں میری شفاعت کرنا. مولا ایسا کیوں ہے, آپ معصوم ہیں, وہ نام تو ان کا بے شک معصومہ مشہور ہو گیا لیکن وہ معصومہ تو نہیں ہے. تو عجب نہیں کہ مولا کا جواب ہے تم میری بہن کی عظمت و جلالت کو سمجھتے نہیں. میں کہوں گا کہ معصومہ قوم کے لیے اگر جتنی روایات ہمارے سامنے آئے کم ہیں, اگر یہ ایک جملہ ہم سمجھ لیں کہ معصومہ کے بارے میں جب ایک معصوم امام یہ کہہ رہا ہوا ہے معصومہ اے میری بہن فاطمہ جنت میں میری شفاعت کرنا, تو اس سے بڑھ کر معصوم قوم کی فضیلت اور کیا ہوگی کہ معصوم امام اپنی شفاعت اپنی بہن سے کرنا, اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا. لیکن اس سے بڑھ کر ایک جملہ اور بھی ہے امام صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جہاں پر آپ نے ارشاد فرمایا, ہماری کتابوں میں موجود ہے حدیث کی, جہاں فرمایا کہ یاد رکھو اللہ کا ایک حرم ہے جسے کعبہ کہتے ہیں مکہ, یعنی رسول اللہ کا ایک حرم ہے جسے مدینہ کہتے ہیں, علی علیہ السلام کا ایک حرم ہے جسے نجف کہتے ہیں, روایتوں میں کوفہ بھی ہے, کوفہ اور نجف کہتے ہیں. لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ ہم اہل بیت کا مشترکہ حرم دیکھو, ہم اہل بیت کے مشترکہ حرم کی زیارت کرو, تو یاد رکھو یہ تو ہر ایک کا اپنا الگ الگ حرم ہے اور ہم اہل بیت کا مشترکہ حرم قم ہے. مشترکہ حرم قم ہے یعنی کیا مطلب ہے کہنے کا, اگر آپ مکے میں جائیں گے تو صرف مکے ہی جائیں گے, مدینے میں جائیں گے تو صرف مدینے جائیں گے, نجف جائیں گے تو صرف نجف جائیں گے. لیکن امام فرما رہے اگر تم قم آ گئے تو سمجھ لو کہ تم ہر حرم میں آ گئے, ہر حرم میں آ گئے, بس آپ کی زحمت میں ختم, ہر حرم میں آ گئے. یہی میرے امام ہاشم ہم سے ایک تقاضا کرتے, ہم سے ایک سوال کرتے. یہ دو باتیں آپ تک پہنچا کے زحمت تمام کرو. پہلی بات تو یہ امام نے فرمایا, اور میں اس میں غالباً کا لفظ استعمال نہیں کروں گا, یقیناً امام کو معلوم تھا کہ ہمارے چاہنے والوں پر کیسا وقت آنے والا ہے. آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو عافیت کے, عافیت یعنی جان بخشی, عافیت کے جو دروازے ہیں, عافیت کے جو اجزاء ہیں وہ 8 ہیں. عافیت کے اجزاء 8 ہیں, جن میں سے 6 جو ہیں وہ ترک تعلق میں ہیں اور 2 جو ہیں وہ خاموشی میں ہیں. عافیت کے 8 جز ہیں, 8 اجزاء ہیں, جن میں سے 6 جو ہیں وہ ترک تعلق, یعنی کیا مطلب, گوشہ نشینی اختیار کر جاؤ, مت ملو کسی کو کسی سے بغیر ضرورت کے زیادہ, اور 2 جو ہیں وہ خاموشی میں ہے. اگر تمہیں کہیں ملنے جانا بھی پڑے, اگر تمہیں اس گوشہ نشین سے باہر نکلنا بھی پڑے تو بلا ضرورت مت بولو, کلام مت کرو. امام کا یہ فرمان.
اسی منتہی الامال میں یہ موجود ہے، اور بھی ان کے حکمت آمیز فرامین موجود ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا غرر الحکم میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ یاد رکھو، بس آخری جملہ، یاد رکھو، یہ پیغام ہے امام کا، یاد رکھو کہ ہماری محبت کا سہارا لے کر کبھی اللہ کی عبادت کو مت چھوڑ دینا، ہماری محبت کا سہارا لے کر عبادات الہیہ کو ترک نہ کرنا، اور کبھی عبادات الہیہ کا سہارا لے کر ہماری محبت کو ترک نہ کرنا، اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر کبھی قبول نہیں ہوں گے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ امام نے جو ارشاد فرمایا یہ ایک حدیث کی تفسیر فرما دیا آپ نے، اور کون سی حدیث؟ وہ حدیث ثقل ہے جسے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا وانہما لن یفترقا حتی یرد الی الحوض، کہ یاد رکھو میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت اہل بیت، اور ان دونوں کے ساتھ متمسک رہنا، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جائیں۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اہل بیت، ان دونوں کے ساتھ برابر متمسک رہنا ہے، اور یہی فرمان، اسی فرمان کی تشریح میرے آٹھویں امام نے کی کہ دیکھو ہماری محبت کے سہارے سے اللہ کی عبادت کو مت چھوڑنا، اور اللہ کی عبادت کے سہارے سے ہماری محبت کو مت چھوڑنا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں اور کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ اور آخری جملہ ایک عالم دین کا آپ کے سامنے بیان کر کے گفتگو تمام کروں، اس نے کہا کہ عجیب بات یہ ہے کہ آج تک نماز کو اس بات کی پریشانی ہے کہ جن کی قبول ہونی ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور جن کی قبول نہیں ہونی وہ ٹرک روک روک کے پڑھتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد، ہم نے یہ بھی جو بھی مختصر سے کلمات امام کی اس ولادت باسعادت کے دن میں بیان کی ہے، پروردگار اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس بیان کو اور اس ذکر محمد و آل محمد کا ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ قرار، اور اس کے ثواب کو ہم اپنے تمام مرحومین کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں، بالخصوص بانی محفل کی مرحومین کی ارواح کو ایصال کرتے ہیں۔ پروردگار عالم اس کا ثواب ہمارے مرحومین کی روح کو پہنچائے، روز حشر انہیں شفاعت محمد و آل محمد، ہم سب کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کرے، اور سوائے اپنی ذات کے ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے، سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دے، بیماروں کو امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں شفا کاملہ، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، مقروض کا قرض غیب سے عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد نرینہ و صالح عطا فرمائے، ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے، ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مالک امام اشتم علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ جو بھی کوئی میرے حق کی معرفت رکھتے ہوئے میری زیارت کو آئے گا، میں 3 مقامات پر اس کی زیارت کو آؤں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے ائمہ ہمیں زندگی میں ضرور اپنے زیارت سے مشرف کرتے ہیں۔ امام کا یہ فرمان یہ کہ میں 3 مقام پہ اس کی زیارت کو آؤں گا۔ ایک مقام میری نزا کی کیفیت، ہماری نزا کی کیفیت ہے، دوسرا مقام منزل قبر ہے، تیسرا مقام جو ہے وہ کل صراط ہے۔ اور ظاہر ہے کہ علی ابن موسیٰ رضا فرما رہے ہیں، اور ہمارے ائمہ میں سے کتنے علی ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں، تو اب اگر یہ کہا جائے کہ کون سے علی وہاں آئیں گے، بس سمجھ لیجئے کہ جتنے علی ہیں سب ہی آئیں گے۔ تو پروردگار عالم ہمیں ہمارے ائمہ کی حقیقی معرفت عطا فرمائے، اور حقیقی معرفت کے ساتھ بار بار ان کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اس گفتگو میں اگر ہم سے کوئی لفظ ایمان کی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اس کو درگزر فرمائے۔ پروردگار عالم زمانہ بہت پرآشوب ہے، شیعہ یعنی حیدر کرار کی حفاظت فرمائے، مقدس مقامات کی حفاظت فرمائے۔ حج کا موسم آ گیا ہے، حج کے ایام آ رہے ہیں، لوگ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، جنت البقیع میں ائمہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان تمام عازمین حج و زیارات کے سفر کو بے خطر فرما، اور اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹیں دور فرما، ہمارے مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ پروردگار
परवरदिगार आलम कायम आले मोहम्मद अलैहि सलाम के ज़ुल्म ताजील फरमा। फिर मौला के वजूद की बरकत से हमारे तलबा और तालिबात को इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।